بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو لازمی آل گروپس کے لیے امپورٹنٹ کوشچن آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اقتباسات کی تشریح، ایکسپلینیشن آف دا پیراگراف۔ آپ کے یہاں ایک سوال آتا ہے جس میں آپ کو 3 اقتباسات دے دی جاتے ہیں، ان میں کسی ایک کی آپ کو تشریح کرنی پڑتی ہے، اور یہ ہوتے ہیں سبقوں میں سے۔ ٹھیک ہے، تو آج میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو واچ کریں۔ اس میں سارے کے سارے جو ہے پیراگراف وہ سب امپورٹنٹ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ قومی اتفاق، سر سید احمد خان۔ اس سبق کا سیاق و سباق یعنی حوالہ یا ریفرنس اور تعارف آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، میں اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں جتنے پیراگراف میں نے لکھے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کے سب میں آپ نے یہی سیاق و سباق اور تعارف لکھنا ہے، کیونکہ امتحان میں تو آئے گا ایک۔ ٹھیک ہے، اس لیے آپ اس کو یاد کر لیجئے گا، کوئی سا بھی اس سبق کا پیراگراف آئے تو اس میں آپ نے یہی لکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ نثر پارہ ہماری کتاب کے سبق قومی اتفاق سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید ایک عظیم مسلح قوم تھے۔ انہوں نے اپنے مضامین سے سوئی ہوئی مسلمان قوم کو خواب غفلت سے جگایا اور ان میں آزادی کا شعور پیدا کیا، اور اس بات پر زور دیا کہ اگر ان کو ترقی کرنا ہے اور دوسری قوموں کی طرح ترقی یافتہ ہونا ہے تو ان کو انگریزی علوم حاصل کرنے ہوں گے۔ سر سید کو جدید اردو ادب کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیٹا یہ تھا آپ کا سیاق و سباق اور تعارف۔ اب اسکرین پر آپ کو پہلا پیراگراف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، بڑا موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ بھی، میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو۔ جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی ہے۔ قومی ہمدردی اور قومی ترقی اور قومی امور کے انجام دینے میں اس نالائق نا اتفاقی نے بہت کچھ اثر بد پہنچایا۔ بس ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ یہ ہے کہ ہم آپس کی محبت سے اس عداوت و نفاق کو یکتائی اور یکجہتی سے تبدیل کریں۔ اس نثر پارے میں سر سید کہتے ہیں کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان قوم میں اتحاد اور اتفاق بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ اتحاد اور اتفاق ہی تھا جس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم جماعت تیار کی۔ اس جماعت میں اتحاد اور یگانگت دی کہ جس کی وجہ سے اس نے عظیم الشان ترقی حاصل کی، لیکن آہستہ آہستہ ہم لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے گئے، ہمارے درمیان فرقے بنتے چلے گئے اور دوسری جماعتیں بنتی چلی گئیں، جس کی وجہ سے ہماری جمعیت کی قوت کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ ہمارے اندر اتفاق اور اتحاد ختم ہوتا چلا گیا، جس کی وجہ سے ہم اس کی برکتوں سے محروم ہو گئے۔ اگر ہم آج بھی اپنے عہد رفتہ کے لوگوں کی طرح آپس میں مل جل کر رہیں تو اپنے مسائل بخوبی حل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے آپس میں اتحاد کی۔ اگر ہم اتحاد اور اتفاق کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو آپس میں رنجشیں بھلا کر فرقہ واریت سے نکل کر اتحاد اور اتفاق سے رہنا ہوگا۔ مجھے اس بات کے دیکھنے سے نہایت افسوس ہوتا ہے کہ ہم سب آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف کے ہیں۔ آپس میں دوستی اور محبت، ایک دلی اور یکجہتی بہت کم ہے۔ حسد، بغض اور عداوت کا ہر جگہ اثر پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ آپس کی نا اتفاقی ہے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کریں گے کہ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان قوم کو متحد اور آپس میں اتحاد سے پیش آنے کا مشورہ دے رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب تک ہماری قوم میں اتحاد اور یگانگت پیدا نہیں ہوگی، ہم آپس کے اختلافات کو بھلا کر اور درگزر کام نہیں لیں گے تو ہم دنیا میں کبھی ترقی نہیں کر سکتے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ہم اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی عادت اور خصلت رکھتے ہیں۔ آپس کے حسد اور کینے کے جذبات کو اپنے آپ سے دور نہیں کرتے۔ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، ہر کوئی اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے میں بڑی پسماندہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کے پھندے سے نکلیں اور آپس میں محبت، اتفاق اور یگانگت پیدا کریں۔
دوسرے مسلمان بھائیوں کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر کے اپنی صفوں میں محبت اور رواداری پیدا کریں تاکہ دنیا کی دوسری اقوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ این ہمہ فروغی مسائل میں اختلاف ہونے کے سبب کس طرح ہماری قوم نے اس حبل المتین کے بندش کو توڑا اور اس رشتہ اخوت کو جیسے خود خدا نے قائم کیا تھا چھوڑ دیا۔ ان ناانصافیوں نے ہماری قوم کو نہایت ضعیف اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور جمعیت کی برکت ہماری قوم سے جاتی رہی۔ اس نثر پارے میں سر سید قوم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ غیر ضروری اور معمولی مسائل کو نظر انداز کر کے کلمہ توحید کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اپنے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کریں، اخوت سے کام لیں، آپس کی تمام رنجشیں بھلا دیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں اپنے آپ کو رشتہ اخوت میں ڈھال لیں۔ اس طرح ہمارے تمام قومی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہماری قوم اپنی نا اتفاقیوں کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا چکی ہے۔ اگر مزید نقصان سے بچنا ہے تو ہم کو آپس میں اتحاد اور اتفاق کا رشتہ اخوت اپنانا ہوگا۔ اگر سب مسلمان ایک ہو جائیں تو ہمارے سارے مسائل چٹکیوں میں حل ہو سکتے ہیں، ہماری مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ اتحاد کی برکت ہی اقوام کی ترقی کی ذمہ دار ہے، جس پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ اکیلا چنا بھاڑ نہیں جھونک سکتا۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑا سبب ہماری قوم کے تنزلی کا ہے وہ یہی ہے کہ ہم میں قومی اتفاق کا خیال نسیاً منسیہ ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کاموں میں برکت نہیں ہوتی۔ اس نثر پارے میں سر سید کہتے ہیں کہ اگر مسلمان آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں تو اس میں ان کی ترقی کا راز پوشیدہ ہے، کیونکہ نا اتفاقی کا جتنا نقصان کسی قوم یا ملک کو ہوتا ہے اس کا ازالہ آسانی سے ممکن نہیں۔ ہمیں انسانیت کی بنیادوں پر آپس میں محبت، دوستی اور اتحاد سے ایک دوسرے کی مدد اور ہمدردی کرنی چاہیے۔ شیطانی قوتیں تو چاہتی ہیں کہ مسلمان آپس میں اتحاد نہ کر پائیں، چنانچہ مسلمانوں میں کئی طرح سے نفاق ڈالنے کی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں۔ ہم شیطان کے دھوکے کی وجہ سے بہت نقصان اٹھا چکے۔ اب ضروری ہے کہ ہم آپس کے اختلافات مٹا کر شیطانی قوتوں کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں اور آپس میں اتحاد کر کے ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیں تاکہ ہماری قوم دنیا میں ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہونے لگے۔ سبق کا نام ہے زبان گویا اور اس کے لکھنے والے یعنی مصنف کا نام ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کا پہلا پیراگراف آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ پہلے ہم اس کا سیاق و سباق و تعارف بیان کر رہے ہیں، آپ اس کو واچ کریں، یاد کر لیجئے گا، اور اس کے جتنے پیراگراف ہوں گے اس سبق کے اس میں سب میں آپ نے یہی لکھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حوالہ: یہ نثر پارہ ہماری کتاب کے سبق زبان گویا سے لیا گیا ہے۔ اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ حالی کا تعلق سر سید کی جماعت سے تھا۔ آپ نے اردو زبان کی ترقی اور توسیع کے لیے بیش بہا خدمات انجام دی ہیں۔ آپ ایک بڑے شاعر، نثر نگار، محقق اور سوانح نگار تھے۔ آپ کی بہترین قومی نظم مسدس حالی ہے۔ آپ نے قوم کی اصلاح کے لیے بے شمار مضامین اور قومی نظمیں بھی لکھی ہیں۔ پہلا پیراگراف آپ کے سامنے حاضر ہے۔ اے میری زبان، دشمن کو دوست بنانا اور دوست کو دشمن کر دکھانا تیرا ایک ادنا کھیل ہے، جس کے تماشے سینکڑوں دیکھے اور ہزاروں دیکھنے باقی ہیں۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس نثر بارے میں مولانا الطاف حسین حالی بڑے خوبصورت انداز میں زبان کی اہمیت، افادیت اور استعمال کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زبان کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری گفتگو سے کسی کا دل نہ دکھے۔ گفتگو کرتے وقت مناسب اور اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہم اس زبان کے استعمال سے ہی اپنے دشمن کو دوست بنا سکتے ہیں اور اسی زبان سے اپنے دوست کو دشمن بھی بنا سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری زبان کے استعمال سے بگڑے کام بھی بن جاتے ہیں اور کبھی اس زبان کے استعمال سے بنے بنائے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔
اس لیے ہمیں اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہماری زبان کا استعمال موضوع ہوگا تو ہمارے دشمن اور مخالف لوگ بھی ہمارے دوست اور ساتھی بن سکتے ہیں، اور ہماری اچھی اور مہذب گفتگو سے متاثر ہو کر ہم سے اپنی دشمنی کو ترک یعنی ختم کر سکتے ہیں، جبکہ ہماری بد زبانی کی وجہ سے ہمارے اپنے دوست، احباب، رشتہ دار بھی ناراض ہو کر ہماری دوستی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ دوسرا پیراگراف، دیکھ اس وقت کو رائے گا نہ کھو اور اس قدرت کو خاک میں نہ ملا، راستی جو تیرا زیور ہے، دیکھ اس جوہر کو برباد نہ کر اور اس زیور کو زنگ نہ لگا۔ اس پیراگراف کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ مولانا حالی نے اس نثر پارے میں زبان کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ زبان دیکھنے میں گوشت کا ایک لوتھڑا دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے استعمال سے ہم اپنوں کو دور کر لیتے ہیں، یا پھر اپنی نرم گفتاری سے اپنے دشمنوں کو بھی رام کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے، ہم اس کے ذریعے بڑے بڑے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو زبان کے استعمال کا طریقہ اور سلیقہ بھی عطا فرمایا ہے، اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اپنی زبان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ حالی کہتے ہیں کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے کہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کہیں کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے۔ اپنی زبان کو خوش گفتاری میں استعمال کریں، اگر ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کریں گے تو یہ زیور کو زنگ لگانے کے برابر ہے۔ ہماری زبان ہمارا جوہر ہی تو ہے۔ یاد رہے اسی زبان کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہم جنت یا دوزخ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس زبان کا غلط استعمال ہم کو جہنم میں لے جا سکتا ہے، جبکہ اس کا صحیح استعمال ہمیں جنت کا حقدار بنا سکتا ہے۔ اس لیے ہم کو سوچ سمجھ کر اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ علم ایک خزانہ غیبی اور دل اس کا خزانچی، حوصلہ اس کا قفل ہے اور تو اس کی کنجی، دیکھ اس قفل کو بے اجازت نہ کھول اور اس خزانے کو بے موقع نہ اٹھا۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس نثر بارے میں حالی زبان کی افادیت اور اس کے استعمال کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہماری زبان کا استعمال اگر نرم شیریں ہوگا تو اسے سننے والا متاثر ہو جائے گا، اور ہمارا دشمن بھی ہماری گفتگو سے متاثر ہو کر ہمارا دوست اور ہمنوا بن سکتا ہے، اور اگر ہماری زبان کے الفاظ سخت ترش ہوں گے تو ہمارے اپنے بھی ہم سے نفرت کرنے لگیں گے، ہمارے دوست ہم سے دور بھاگیں گے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان کے استعمال کا اختیار دیا ہے کہ ہم اس سے اچھی باتیں کریں یا پھر بری باتیں کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے خزانے ہمارے دلوں میں محفوظ کر دیے ہیں، جبکہ زبان کو اس خزانے کا محافظ قرار دیا ہے اور اس کی حیثیت کنجی اسی ہے، اور اس کی حیثیت کنجی کی سی ہے۔ اس لیے ہمیں زبان کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ روزمرہ زندگی میں ہم اس کا صحیح استعمال کر کے غیروں کو بھی اپنا بنا سکتے ہیں، اور برا استعمال کر کے اپنوں سے جدا بھی ہو سکتے ہیں۔ سبق کا نام ہے کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں، جبکہ اس کے مصنف یعنی لکھنے والے ہیں مضمون نگار ڈاکٹر ابواللیث صدیقی۔ سیاق و سباق اور تعارف، یہ نثر پارہ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے مضمون کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک ماہر تعلیم رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان کی اشاعت اور برصغیر پاک و ہند میں اس کے پھیلاؤ کی راہ میں کیا کیا عوامل اور رکاوٹیں رہی ہے۔ فارسی جو کہ برصغیر کے حکمرانوں اور عوام الناس کی اہم ترین زبان رہی ہے، اردو کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اردو کو پاکستان میں ذریعہ تعلیم اپنانے پر بڑا زور دیا ہے۔ تو بیٹا یہ ہو گیا اس کا حوالہ۔ اب آپ کے سامنے پیراگراف۔ آج بھی ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں کہ اس قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا تو یہ زبان یتیم ہو جائے گی، جاہل رہ جائے گی، دنیا میں کوئی اس کی بات نہ پوچھے گا۔ اس نثر پاری کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب
جامعہ کراچی یعنی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ فارسی اردو زبان کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں میں ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ اردو ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ اس کو قومی زبان کا درجہ دیا جا سکے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان جو کہ ہندوستان کے انگریز حکمرانوں کی نشانی ہے، اگر ہم نے اس کو ترک کر دیا اور اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنایا تو ہماری قوم دنیا کی دیگر اقوام سے پیچھے رہ جائے گی۔ اردو چونکہ ملک میں جاری جدید تعلیمی معیار کا ساتھ نہ دے سکے گی، اس لیے ہمارے اہم اور بنیادی مضامین اگر انگریزی میں رہے تو قوم ترقی کر سکتی ہے، کیونکہ اردو میں فنی اور علمی اصطلاحات کی کمی ہے، اس میں سائنسی مضامین کو ادا کرنے کا اسلوب و سلیقہ نہیں ہے۔ سبق کا نام ہے خطوط غالب اور اس کے مصنف ہیں ان خطوط کے مرزا غالب۔ پیراگراف حاضر ہے۔ اگلوں کے خطوط کی یہی طرز تھی، ہائے کیا اچھا شیوا ہے، جب تک یوں نہ لکھو گویا وہ خطی ہی نہیں ہے۔ چاہ بے آب ہے، ابر بے باراں ہے، نخل بے میوہ ہے، خانہ چراغ چراغ بے نور ہے۔ سیاق و سباق و تعارف۔ یہ نثر پارہ ہماری درسی کتاب میں موجود خطوط غالب سے لیا گیا ہے۔ یہ مرزا غالب کے اس خط کا حصہ ہے جو انہوں نے میر مہدی مجروح کے نام تحریر کیا تھا۔ میر مہدی مجروح کے نام غالب کا یہ خط ان کے اس خط کا جواب ہے جس میں مرزا غالب نے میر مہدی مجروح سے کتاب کے مسودے کے بارے میں دریافت کیا تھا۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس نثر پارے میں مرزا غالب دہلی شہر کی تباہی کے بعد کے حالات میر مہدی مجروح کو لکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت دلی شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، ہر طرف خاموشی ہے، یہاں کی کیفیت پہلے سے بدل چکی ہے۔ پہلے جہاں ہر طرف رونق میلہ لگا ہوتا تھا، اب ویرانی کے سائے یہاں منڈلاتے ہیں۔ ہر طرف کنویں سوکھ چکے ہیں، ان میں پانی تک نہ رہا۔ اب یہاں بادل بارش بھی نہیں برساتے، باغوں میں پھل بھی نہیں لگتے اور گھروں میں چراغ بھی تو نہیں جلتے۔ ہر طرف اندھیرے کا راج ہے، اب چراغوں میں روشنی نہ رہی، اب یہاں لوگ ہی نہ رہے، رونق کا کیا سوال۔ شاہی خاندان کو مکمل طور پر قتل کر دیا گیا ہے، جو بچے ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر مارے پھر رہے۔ شرفا اور عمرہ کی جائیدادیں چھین کر انہیں مفلس اور غربت کی زندگی بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ وہ بیچارے اب غربت اور کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، گویا اب دلی اجڑ چکا ہے اور اب میرے خط لکھنے کی پہلی سی خوبی اور ادب بھی تو نہیں رہی۔ سبق کا نام ہے خطوط اقبال اور یہ ہے علامہ اقبال کی لکھی ہوئی خطوط۔ اس کا حوالہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ یہ نثر پارہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے خط سے اخذ کیا گیا ہے جو انہوں نے خان محمد نیاز الدین کے نام تحریر کیا تھا۔ علامہ اقبال نے اس خط میں یورپی مغربی تہذیب و تمدن کا پردہ چاک کیا ہے۔ اس کی تشریح ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس نثر پارے میں مغربی تہذیب و تمدن اور ثقافت کا پردہ چاک کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب محض دکھاوے کی چیز ہے، باہر سے خوشنما اور دلکش دکھائی دیتی ہے لیکن اندر سے تباہال اور کھوکھلی ہو چکی ہے۔ اہل یورپ جس تہذیب پر فخر و غرور کرتے ہیں اس کی حیثیت محض ایک تماشائی کی سی ہے۔ ان کا نظریہ قومیت ایک بوسیدہ پرانے اور پھٹے پرانے کپڑے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس تہذیب کے پیروکار دراصل اپنے بے رنگی اور بے لباسی نہیں چھپا سکتے، ان کے دامن تنگ ہیں، ان کی انسانیت سے ہمدردی صرف نمائشی ہے جبکہ حقیقت میں وہ انسانیت کے قاتل ہیں۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے، سب سے زیادہ ظلم و سفاکی ان کے ہاں پائی جاتی ہے اور اس کی مثال جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم ہے جس میں انہوں نے کروڑوں لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ تو بچوں یہ تھے
کچھ امپورٹنٹ پیراگراف جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے. آپ ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف گیس پیپر دیکھ کر 10 ایئرس دیکھ کر نکال کر بآسانی یاد کر سکتے ہیں. اب آپ کو کسی نوٹس وغیرہ کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اس معاملے میں. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے لگیں گے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں، کامنٹس کریں مجھے پیارے پیارے، اور پریس کر دیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بر وقت مل سکیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ.